محترم ناظرین، سوچئے اگر آپ کو خبر ملے کہ آپ کا سب سے محبوب اور معزز مہمان آپ کے گھر آنے والا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ یقیناً گھر کی صفائی، بہترین کھانے اور والہانہ انتظار۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کا وہ مہمان جس کا انتظار آسمان والے بھی کرتے ہیں بس آنے ہی والا ہے؟ جی ہاں، ماہ رمضان۔ پیارے ناظرین، رمضان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ روح کی غذا کا موسم ہے۔ اکثر ہم رمضان کی تیاری صرف سحری اور افطاری کی خریداری تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کا انداز کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا استقبال کیسے فرماتے تھے؟ وہ کون سی خاص دعائیں یا کون سے اعمال تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب اور شعبان ہی سے مانگنا شروع کر دیتے تھے؟ اور ہمیں کس طرح رمضان کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا سکیں؟ آج کی ویڈیو میں رمضان کے حوالے سے ایسا بیان سنیں گے جو ہماری روح کو بھی تیار کر دے گا۔ پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جیسے ماہ رمضان قریب آتا جا رہا ہے، فضاؤں میں ایک عجیب سی روحانی مہک اور دلوں میں خوشی کا سما بندھتا جا رہا ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن کا مومن سارا سال انتظار کرتا ہے۔ ہر چہرہ پر امید اور ہر دل میں ایک انوکھی سکون کی لہر ہے۔ اس مہینے کی تاثیر ہی کچھ ایسی ہے کہ انسان کی روح خود بخود نیکی کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ وہ دل جو دنیا کی مصروفیات میں الجھے رہتے ہیں اچانک نرم پڑنے لگتے ہیں۔ گناہوں سے نفرت اور اچھائی سے محبت کا احساس کسی کوشش کے بغیر بیدار ہونے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے روح اپنی اصل غذا پا کر تر و تازہ ہو رہی ہو۔ اس پر نور ماحول میں عبادت کا ایک نیا اور انوکھا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ پیشانیاں جو غفلت کا شکار تھیں اب بے اختیار اپنے رب کے حضور سجدے میں گرنے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت سے گھر گونجنے لگتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی ایک ایسی تڑپ پیدا ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانی کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے: ماذا یستقبلکم و تستقبلون، یعنی کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا، پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ شیخ ابو بکر البلخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ماہ رجب کاشتکاری کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی سیرابی کا مہینہ ہے، اور رمضان کھیت کٹائی کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کو ہوا، شعبان کو بادل اور رمضان کو بارش سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس نے اعمال کی کھیتی کے موسم بہار میں کاشتکاری نہیں کی اور ماہ رجب میں اس کا پودا نہیں لگایا اور شعبان میں اسے سیراب نہیں کیا، تو وہ ماہ رمضان میں اعمال کے کھیت کی کٹائی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ماہ رجب گزر گیا ہے تو کم از کم شعبان کے مہینے سے اس کی کوشش کی جائے۔ یہی ہمارے نبی اور اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ پیارے ناظرین، ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے مقدمہ کی مانند ہے، لہٰذا اس میں وہی اعمال بجا لانے چاہیے جن کی کثرت ماہ رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، یعنی روزے اور تلاوت قرآن حکیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ شعبان میں صحابہ کرام کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اہم مواقع میں سے ایک ہے۔ اس میں حاصل ہونے والی ساعتیں رحمت و برکت اور رضائے الہی کے حصول کے دروازے کھولتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک جلد ہی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دل میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں تیاری کریں اور غفلت سے کام نہ لیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی ایک خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ان قریب تم پر ایک عظیم الشان ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا۔ جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا بھی کار خیر انجام دیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لی۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، روزے دار کے ثواب میں کمی کے بغیر اس نے روزے دار کے برابر ثواب حاصل کیا اور خود کو جہنم سے بچا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص تو روزے دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلایا یا دودھ کا گھونٹ پلایا یا ایک کھجور کے ذریعے افطار کرایا، اس کا اجر اسی کے برابر ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ استقبال رمضان کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں اور اس ماہ مبارک میں امور خیر انجام دینے کے لیے عملی اقدام کریں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی بھی کام بغیر مشیت الہی کے ممکن نہیں۔ ہمیں اس کے لیے خدا سے توبہ و استغفار کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو یہ احسن عمل ہوگا۔ اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند بنائیں، کیونکہ رمضان المبارک تقوی کی عملی تربیت گاہ اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول بتایا ہے۔ صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا رمضان آنے سے قبل اس سنگین گناہ سے توبہ اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ دل صاف کریں۔ ہمارا دل نفرت، انتقام اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ لہٰذا رمضان آنے سے قبل دل کو صاف کر کے عبادات کی طرف اسے متوجہ کریں۔ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ گزشتہ روزوں کی قضا۔ گزشتہ سالوں کے روزے اگر کسی شرعی عذر سے رہ گئے ہوں تو ان کی قضا کر لیں تاکہ رمضان شروع ہونے سے قبل گزشتہ رمضان کے روزوں کا حساب بے باک ہو جائے۔ صدقہ کرنے کی عادت۔ شعبان کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا تیز چلتی خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ کثرت تلاوت کا معمول۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن حکیم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اور یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ رمضان میں اوقات کی قدردانی بڑی اہم ہے۔ آج کل انٹرنیٹ و سوشل میڈیا وقت کے ضیاع کا بڑا سبب بن رہے ہیں، لہٰذا رمضان سے قبل ان کے استعمال کو ختم یا محدود کرنے کی کوشش کریں۔ امام مالک و دیگر اسلاف کا تو یہ معمول تھا کہ رمضان آتے ہی علمی مجالس بھی موقوف فرما دیتے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے۔ ٹی وی خرافات کا مجموعہ ہے، لہٰذا رمضان کی آمد سے قبل اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ ہمیں رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وقت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ سانسیں جو آج چل رہی ہیں نہ جانے کب تھم جائیں۔ یہ رمضان ہمارے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم نے غفلت برتی تو یہ ہمارے خلاف حجت بھی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے ایک بد دعا فرمائی۔ انہوں نے کہا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اور اس بد دعا پر کائنات کے سب سے مہربان نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ ذرا سوچیں، جس کی بربادی کی دعا جبرائیل علیہ السلام کریں اور اس پر مہر تصدیق خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثبت فرمائیں، اس بد نصیب کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس لیے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیں۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، آئیے پکا عہد کریں کہ یہ رمضان غفلت میں نہیں گزرے گا، بلکہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے ہی دم لیں گے۔